بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شعبان جولان شعبان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ہم تیسرے پارے کے بارے میں جانیں گے، لیکن اس سے قبل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج ہم تیسرے پارے کے بارے میں پڑھیں گے۔ تیسرے پارے میں دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ بقیہ سورہ بقرہ کا اور دوسرا ہے ابتدائے سورہ عمران کا۔ جو پہلا حصہ ہے سورہ بقرہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں، یعنی اس آج کے ہماری ویڈیو کا یا تیسرے پارے کا پہلا حصہ اور سورہ بقرہ کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی 2 بڑی آیتیں ہیں، دوسری بات جو ہے وہ 2 نبیوں کا ذکر ہے، اور تیسری بات صدقہ اور سود۔ یہ 3 باتیں جو ہے وہ سورہ بقرہ کے بقیہ حصہ میں، جبکہ اس سپارہ کے پہلے جو حصہ میں ہے۔ اسی طرح 2 بڑی آیتیں کون سی ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک آیات الکرسی ہے جو فضیلت میں سب سے بڑی ہے، اس میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ دوسری آیات مدائنہ جو مقدار میں سب سے بڑی ہے، اس میں تجارت اور قرض کے احکامات مذکور ہیں، اور اسی طرح جو اس میں دوسری بات ہے 2 نبیوں کا ذکر۔ تو ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ اور احیاء موتی کے مشاہدے کی دعا ہے۔ دوسرے عزیر علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے کر پھر زندہ کیا، اور اسی طرح تیسری بات جو ہے وہ صدقہ اور سود ہے۔ بظاہر صدقے سے مال کم ہوتا ہے اور سود سے بڑھتا ہے، مگر در حقیقت صدقے سے بڑھتا ہے اور سود سے گھٹتا ہے۔ اسی طرح دوسرا حصہ جو ہے وہ سورہ آل عمران کا جو ابتدائی حصہ ہے اس بارے میں، اس میں 4 باتیں ہیں۔ سورہ بقرہ سے مناسبت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے ہیں، اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ جو ہے یہ، اور اس کے بعد جو آخری ہے وہ ہے انبیاء سابقین سے عہد۔ اب ہم پہلے حصے پہ بات کر لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ سے مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کریم کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے۔ سورہ بقرہ میں اکثر خطاب یہود سے ہے، جبکہ آل عمران میں اکثر روئے سخن نصارہ کی طرف ہے۔ نمبر 2 پہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ تو پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے، 313 نے 1000 کو شکست دے دی۔ دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل کے پائے جانے کا ہے۔ تیسرا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا ہونے کا ہے، اور اسی طرح چوتھا قصہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے، بچپن میں بولنے اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا ہے۔ اسی طرح نمبر 3 جو ہے وہ مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ۔ اہل کتاب سے مناظرہ ہوا، پھر مباہلہ ہوا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لاؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لاتا ہوں، پھر مل کر خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ وہ تیار نہ ہوئے تو پھر مفاہمہ ہوا، یعنی ایسی بات کی دعوت دی گئی جو سب کو تسلیم ہو، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اور اسی طرح چوتھا اور آخری جو موضوع ہے یا جو بات ہے وہ ہے انبیاء سابقین سے عہد۔ انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا کہ جب آخری نبی آئے تو تم اس کی بات مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں
اس پر ایمان لائیں۔ اسی طرح ناظرین آج ہم نے تیسرے پارے کے بارے میں جان لیا۔ صدق اللہ العظیم۔